السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایکسپلورنگ دی ورلڈ میں ناظرین کو خوش آمدید۔ اپنے ناظرین کو ہم لیٹسٹ اپڈیٹ دینے جا رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کا جو ایشو چل رہا ہے ملک میں، وہ اب اپنے حل کی طرف جا رہا ہے، اور ٹی ایل پی اور گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور ان مذاکرات کو کامیاب بنانے میں بہت سی جو نمایاں شخصیات ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، انہوں نے اپنا کردار اس میں بہت زیادہ ادا کیا ہے، جن میں سر فہرست جو ہے مفتی مجیب الرحمان صاحب ہیں، اور صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب کا بھی اس میں خاصا اچھا کردار ہے، کیونکہ ان مذاکرات سے پہلے علماء کا ایک پورا وفد، جس میں صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب بھی شامل تھے، وہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی تھی، اور ان ملاقات میں انہوں نے گورنمنٹ کو اس بات پر ایگری کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ جو ہے ان سے مذاکرات کریں، اور مذاکرات ہی جو ہیں وہ مسئلے کے حل کا ایک واحد راستہ ہے، اور حکومت کو انہوں نے اس بات پر بھی مجبور کیا کہ آپ جو ہے وائلنس نہ کریں، کوئی آپریشن وغیرہ نہ کریں، سختی سے نہ پیش آ جائے بلکہ نرمی سے پیش آ جائے۔ اور اس سے پہلے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں وفاقی، پیر نور الحق قادری صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخصیت ان کی ضامنی دے دے، ان کی طرف سے ضامن ہو جائے کہ یہ آئندہ تشدد کا راستہ نہیں اپنائیں گے، تو ہم ان کے کافی سارے مطالبات جو ہیں وہ مان لیں گے۔ تو وہ شخصیت جو سامنے آئی وہ تھی مفتی مجیب الرحمان صاحب حافظ اللہ کی شخصیت۔ انہوں نے ضامنی دی، انہوں نے اس بات کی ضامنی دی، گارنٹی دی کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ آگے تشدد کا راستہ نہیں اپنائے گی، بلکہ پرامن طریقے سے جو اپنے مطالبات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو لے کر وہ آگے چلے گی۔ مفتی مجیب الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہمارے درمیان جو معاملات ہیں وہ طے پا گئے ہیں، اور بہت جلد یہ جو مسائل ہیں یہ سارے حل ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور ملک میں جو ہے وہ امن کی جو ہے وہ فضا قائم۔ یہ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے نا ٹی ایل پی اور گورنمنٹ کے درمیان، اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ سیکرٹ رکھا گیا ہے۔ اس کے جو نکات ہیں، اس کے جو مندرجات ہیں، وہ سامنے ابھی تک نہیں لائے گئے، لیکن جو میڈیا پر فی الحال بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے اس کو کالعدم کی لسٹ سے باہر نکال دیا جائے گا، یعنی ٹی ایل پی کو فی الحال تو گورنمنٹ نے کالعدم بینڈ آرگنائزیشن کر دیا، لیکن وہ اس کو کالعدم سے ہٹا دیں گے اور اس کو ریگولر کر دیں گے، اور سیاسی جماعت کا درجہ جو ہے دوبارہ ٹی ایل پی کو مل جائے گا، اور شاید اس میں ایک ہفتہ یا سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اور دوسری جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت نے ٹی ایل پی کے کارکنوں اور علماء کو اور ذمہ داران کو گرفتار کیا ہوا تھا، وہ بھی حکومت ان کو چھوڑ دے گی۔ اور تیسری جو پیش رفت ہے وہ ہے علامہ سعد رضوی صاحب کے بارے میں، تو ان کا گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ عدالتوں میں معاملہ ہے، عدالتیں ہی ان کا فیصلہ کریں گے کہ جو بھی ریلیف ملنا ہوگا وہ عدالت کے تھرو ہی یہ ٹی ایل پی والے لے سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف گورنمنٹ نے ایک اور اچھی کامیابی یہ حاصل کی ہے کہ گورنمنٹ ٹی ایل پی والوں کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ یہ آئندہ تشدد کا راستہ نہیں اپنائیں گے، یہ آئندہ لاٹھیاں، ڈنڈے اور پتھر نہیں اٹھائیں گے، یہ آئندہ کوئی بھی لانگ مارچ جو ہے اس طرح وہ نہیں کریں گے، اور پرتشدد مظاہرے یہ نہیں کریں گے، اور ایز اے سیاسی جماعت، ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ ورک کریں گے، انتخابات میں حصہ لیں گے، ان کو سب ہر قسم کی آزادی ہوگی، جیسے کہ دوسری سیاسی پارٹیاں جو انجوائے کر رہی ہیں آزادی، یہ ان کو بھی حاصل ہوگی، لیکن بس ہوگا یہ کہ یہ بار بار اس طرح دھرنے کی سیاست اب نہیں کریں گے، بار بار یہ پرتشدد احتجاج جو ہے وہ اس کی طرف یہ نہیں جائیں گے۔ مذاکرات کی کامیابی کے بعد رات گئے مفتی صاحب نے جو دھرنے کے شرکاء تھے ان سے خطاب کیا اور مختلف اعلانات کیے۔ اس کتاب کے جو چند اہم نکات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ دنیا میں سب سے مقبول مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، اور اللہ عز و جل نے آپ کو بہت بڑی کامیابی دی ہے، لہذا آپ ٹی ایل پی والوں نے تکبر نہیں کرنا بلکہ عاجزی اختیار کرنی ہے، اور میں آپ کی پشت پر کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ نے متحد اور منظم رہنا ہے۔ مفتی مجیب الرحمان صاحب نے دھرنے کے شرکاء کو یہ بھی بتایا کہ سراج الحق صاحب اور فضل الرحمان صاحب نے بھی حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے، اور یہ سارا جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں آپ کے جو لیڈر تھے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کی یہ محنتوں اور کاوشوں کا یہ ایک نتیجہ ہے۔ مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کے خادم کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ مفتی صاحب نے دھرنے کے شرکاء کو یہ بھی بتایا کہ جو آپ کے لیڈر ہیں علامہ سعد رضوی، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان کا جو جذبہ ہے نا وہ آپ سب کارکنان سے دو گنا ہے، کیونکہ وہ بھی بہت جذبے میں ہیں۔ اور مفتی صاحب نے بتایا کہ جو کالعدم کا ٹیگ ہے یہ آپ سے جلد ہی ہٹا دیا جائے گا، اور کالعدم لفظ ہٹ جائے گا، اور کالعدم لفظ ہٹنے میں تقریباً ایک ہفتے کا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ہم نے مراحل طے کر رکھے ہیں، اور مرحلہ وار یہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔
مفتی منیب الرحمان صاحب نے میڈیا کو بھی تھوڑا طنز کا نشانہ بنایا اور کہا کہ میڈیا والوں یہ بات نوٹ کر لو کہ مولانا خادم حسین رضوی نے ان کی روح کو بیٹری لگا دیا جس کو چارجنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیشہ ہی چارج رہتی ہے۔ اور اینڈ پر مفتی صاحب نے پولیس اور مذہبی جماعت کے جو شہداء تھے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کروائی۔ دعا کروانے کے بعد مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے اہل اقتدار سے کہا ہے کہ میں نے اپنی 60 سالہ دینی خدمات کو داؤ پر لگایا ہے اور میں میدان میں آیا ہوں۔ اگر اس میں خیانت ہوگی تو ہم اس سے بھی بڑی قوت کے ساتھ میدان میں آئیں گے۔ آپ نے خیانت نہیں کرنی، آپ نے اپنا جو وعدہ کیا اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اور مفتی صاحب نے ٹی ایل پی والوں سے یہ بھی کہا کہ آپ مجھے تھوڑی بڑھاپے کی رعایت دیں گے لیکن میرا دل قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوگا۔ میں نے جو بھی کردار ادا کیا، مفتی صاحب نے کہا، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا۔ مفتی صاحب نے حکومت کو بھی یہ وارن کیا کہ اگر اب کوئی گرفتاری ہوگی تو اسے وعدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد جو ٹی ایل پی کی شورا ہے انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر شفیق امینی اور پیر سید ظہور الحسن شاہ صاحب کی موجودگی میں شورا نے اعلان کر دیا کہ مذاکرات تو ہو چکے ہیں لیکن دھرنا ختم نہیں ہوگا جب تک ان کے جو قائد ہیں علامہ سعد رضوی سٹیج پر نہیں آ جاتے۔ مارچ وزیر آباد میں ہی پرامن قیام کرے گا۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کا پہلا اجلاس ہو چکا ہے، معاہدے پر عمل درآمد ہوگا۔ معاہدے پر عمل درآمد کے تحت ٹی ایل پی جو ہے وہ جی ٹی روڈ کو خالی کر دے گی۔ جب تک حکومت 50% مطالبات نہیں مانتی دھرنا قریبی پارک یا گراؤنڈ میں جاری رہے گا۔ ہم کسی کے محب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی محب وطن نہیں۔ اور ٹی ایل پی کی جو شورا ہے اس نے کہا ہے کہ سب کا بھی اخلاص اکٹھا کر دیا جائے تب بھی وہ سعد رضوی کے اخلاص تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ ساری تربیت جو ہے وہ علامہ خادم رضوی کی ہے جو کارکنان پورے جذبے اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے قائدین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اینڈ پر شورا نے تنبیہ کی کہ اگر حکومت نے مذاکرات میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تو معاملات جو ہیں وہ پرامن طریقے سے حل ہو جائیں گے، اور اگر حکومت نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تو پھر ہم اس سے بھی بھرپور قوت اور طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے پھر دوبارہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو معاہدہ ہے وہ خفیہ رکھا جائے کیونکہ ضامن میں ہوں اور میں ہی اس پر عمل درآمد کراؤں گا۔ تو دوستو یہ تھی لیٹسٹ اپڈیٹ کہ گورنمنٹ اور ٹی ایل پی کے درمیان جو معاملات ہیں وہ خفیہ طور پر طے پا گئے ہیں، اور ان معاملات کو طے کروانے میں بہت سے اکابرین علماء اور خاص طور پر جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں ان کا بہت بڑا ان کی کنٹریبیوشن ہے اور ان کا ہاتھ ہے۔ چلو جو بھی ہوا اچھا ہوا ہے۔ اب یہ قدم جماعت جو ہے یہ دوبارہ سے مطلب ریگولرائز ہو جائے گی، ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام کرے گی۔ تو جو بھی ہو اچھا ہو، ہمارے ملک کے لیے اچھا ہو، کیونکہ تشدد جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تشدد چاہے وہ فرد کرے، چاہے وہ گروہ کرے، چاہے وہ اسٹیٹ کرے، وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ہی فائنل حل ہوتے ہیں۔ تو دوستو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن کو امن کا اور خوشحالی کا گہوارہ بنائے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کامنٹس میں بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔